السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ کی زندگی سے متعلق مختلف ٹاپکس پر آج ہم مختصراً بات کریں گے۔ ایک تو ہم بات کریں گے کہ مومن کی قبر کی حفاظت کرنے والوں کے بارے میں، یعنی ابو نعیم نے ابو سعید سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جب اللہ مومن کی روح قبض فرما لیتا ہے تو اس کے فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ جو مومن کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں نا، کرامن کاتبین، تو وہ اللہ کی حضور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم کو اپنے مومن بندے کے اعمال لکھنے پر مقرر فرمایا تھا، اب تو نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے، تو اب تو ہم کو اجازت دے کہ ہم آسمان پر رہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ ہر آسمان میری تسبیح و تقدیس کرنے والے فرشتوں سے بھرا ہے، تو وہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ پھر ہمیں زمین پہ رہنے کی اجازت دے دے۔ اللہ فرمائے گا کہ میری زمین میری تسبیح کرنے والی مخلوق سے بھری ہے، ہاں اسی بندے کی قبر پہ جا کر کھڑے ہو جاؤ اور وہاں میری تسبیح، میری تحلیل اور میری بڑائی بیان کرو، اور قیامت تک ایسا ہی کرتے رہو۔ اور سنو، یہ جو تم میری تسبیح بیان کرو گے، میری تحلیل اور میری بڑائی بیان کرو گے، تو یہ جو نیک اعمال ہوں گے یہ سب میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھنا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کافر کے فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر پر واپس جاؤ اور اس پر لعنت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی مومن کی کیا شان ہے کہ وہ فرشتے اس کی قبر پہ آتے ہیں۔ وہ قبر کیسی ہو، کہیں ہو سمندروں میں ہو کہ کہیں اور بکھری ہوئی ہو، کہیں ہو، قبر سے مراد صرف گڑھا نہیں ہوتا، یاد رکھو، قبر سے مراد صرف گڑھا نہیں ہوتا۔ تو اس کی قبر پر آتے ہیں اور کھڑے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور کافر ہوگا تو اسے اس کی قبر پر ملامت ہوتی رہے گی قیامت تک۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھیں کہ انسان کی طرف سے میت کو تکلیف بھی کیسے ہوتی ہے، ابن شیبہ مصنف میں، اور اسی طرح عقبہ بن عامر سے ایک روایت آتی ہے، فرماتے ہیں کہ میں انگاروں یا تلوار کی دھار پر چلنا پسند کروں گا، مگر کسی مسلمان کی قبر روندنا پسند نہیں کروں گا، اور قبرستان میں بیٹھ کر قضائے حاجت کرنا میرے نزدیک بازاروں میں قضائے حاجت کرنے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو، بازار میں آپ قضائے حاجت کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب دیکھ لیں گے نا، بے حیائی ہوگی، سب پر ستر کھل جائے گا۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جیسے بازاروں میں بیٹھ کے قضائے حاجت نہیں کرتے نا، تو قبرستان میں بیٹھ کر قضائے حاجت کرنا یہ نہ سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ آئی بات، اور تمہیں جواب بھی دیتے ہیں، پر تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم سن نہیں سکتے۔ اور ابن ماجہ نے حضرت حذیفہ سے مرفوعاً اسے ہی روایت کیا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آ گئی اور عقبہ بن عامر سے بھی آ گئی۔ اچھا، امام طبرانی نے حاکم سے اور ابن مندہ نے عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ایک قبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا، تو فرمایا کہ قبر سے نیچے اترو، نہ تم قبر والے کو تکلیف پہنچاؤ نہ قبر والا تم کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی طرح امام طبرانی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا نا قبر پہ بیٹھنا، قبر کو روندنا، اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اس کے گھر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، وہاں پر کوئی بے حیائی کا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی حیادار ہوتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ نوحہ کرتے ہیں نا، یہ روتے پیٹتے ہیں، گریبانوں کو چاک کرتے ہیں، واویلے کرتے ہیں، اور کچھ پروفیشنل رونے والی عورتیں ہوتی ہیں جو کرائے پہ آتی ہیں اور روتی دھوتی ہیں، پھر پیسے لیتی ہیں، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے لیے رونے والے بہت ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان پر بے ہوشی طاری ہوئی تو رونے والی، نوحہ کرنے والی عورت کھڑی ہوئی۔ اس زمانے میں عربوں میں کلچر تھا، تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہیں ہوش آ گیا ان صحابی کو،
تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر بے ہوشی طاری ہوئی تو عورتیں چیخنے لگیں، تو ایک فرشتہ میرے اوپر گرز لے کر کھڑا ہوا، ہتھوڑا لے کر کھڑا ہوا کہ کیا تو ایسا ہی تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں تو ایسا نہیں تھا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تم ہاں کہتے تو اس ہتھوڑے سے میں تمہیں مارتا۔ اللہ اکبر! تو اس سے اندازہ کریں کہ انہیں کس تکلیف سے گزرنا پڑتا۔ ابن ابی دنیا حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں، چلو کہیں کہ انہوں نے تو یہ نوحے والے کا انتظام نہیں کیا تھا، تو اس لیے فرشتے نے ان سے پوچھا نا، یہ سارا کچھ تم اس سے ایگری کرتے ہو جو وہاں ہو رہا ہے؟ اگر وہ کہتے کہ ہاں جی یہ سب ٹھیک ہے تو پھر پڑتا گرز، لیکن چونکہ صحابی رسول جانتے تھے غلط ہے تو کہا کہ نہیں، میں نے نہیں کہا یہ سب کرنے کے لیے۔ اچھا، ابن ابی دنیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے مردوں کا ذکر اچھے الفاظ میں کرو، کیونکہ اگر تم ان کو برے الفاظ سے یاد کرو اور وہ اللہ کے نزدیک اہل جنت سے ہوں تو تم گناہگار ہوگے، اور اگر اہل جہنم سے ہیں تو وہی سزا ان کو کافی ہے جو ان کو مل رہی ہے، تم کاہے ان کا نام لے لے کے معاملہ اپنا وہ کرتے ہو۔ اچھا، اسی طرح حضرت امام بخاری اور امام مسلم حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، تو شیخین روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شیخین سے مراد حدیث کے معاملے میں امام بخاری اور امام مسلم ہیں، ان کو شیخین کہتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو اس کی اصل قیام گاہ، یعنی اصل قیام گاہ کیا ہے کہ اگر جنتی ہے تو جنت ہے، جہنمی ہے تو جہنم ہے، تو وہ اسے صبح اور شام قیامت تک اس پر پیش کی جاتی ہے۔ تو اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت، اور اگر اہل جہنم سے ہے تو جہنم۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ جنت اس کو دکھائی جائے گی جس کو عذاب قطعاً نہ ہوگا، یعنی وہ بالکل جنت میں جا رہا ہوگا، جہنم سے ہو کے جنت میں نہیں جائے گا، اور وہ جس کو عذاب ہوگا وہ جنت اور جہنم دونوں کا مشاہدہ کرے گا۔ یہ امام قرطبی کی رائے۔ اور کہتے ہیں کہ خواہ بیک وقت ہو یا دو وقتوں میں، پھر یہ پیش کیا جانا یا تو صرف روح پر ہوگا، یا روح پر اور جسم کے بعض حصے پر، یا روح مع الجسم پر ہوگا۔ بہرحال یہ کچھ اور تفصیلات تھیں برزخ سے متعلق۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن لوگوں نے اپنے پیاروں کی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سب کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔